اسلامی کی ڈسپینسری تھی، اس کا چارج سنبھال لیا، اس کی تنخواہ ملتی رہی، اور اس وقت بھی میں ایک ٹیکس پیئر تو بن گیا تھا۔ اس کے بعد ہمارا ایک بھائی جان نے جو ایک بڑا انڈیور شروع کیا تھا، ایک ان کی بزنس تھی، اس میں انہوں نے چاہا کہ میری کچھ بقول ان کے جو میری تنظیمی ایڈمنسٹریٹو صلاحیتیں ہیں ان سے ان کو ضرورت تھی، تو میں ان کے ساتھ رہا کوئی 3 سال۔ اس کے بعد پھر ہماری علیحدگی ہوئی، تو پارٹنگز آر پینفل، کچھ ہماری وہ بھی رہیں آپس میں جو ایک دوسرے سے شکایتیں، لیکن بہرحال جب میں علیحدہ ہوا ہوں تو 3 سال جو میں نے وہاں گزارے تھے اس کے نتیجے میں میرے پاس کوئی 2 لاکھ کے قریب ایک سرمایہ موجود تھا، جس سے میں نے آ کے لاہور میں ایک مکان خریدا، اپنا کلینک وہاں شروع کر دیا۔ ایک یہ کہ مکتبہ خدام القرآن بلکہ دارالاشاعت الاسلامیہ کے نام سے ایک پبلشنگ ادارہ شروع کر دیا، تو اس میں جو ہے میں پریکٹس بھی کرتا رہا۔ یہ سن 65 سے لے کر سن 71 تک میں پریکٹس بھی کرتا رہا، گزارا چلتا رہا۔ وہ پھر میری زندگی کا ایک بڑا موڑ آیا تھا کہ میں نے فروری سن 71 میں فیصلہ کیا کہ اب میں پریکٹس نہیں کروں گا، اس لیے کہ جو میرے یہ دعوتی اور تبلیغی اور تعلیمی اور تدریسی مشاغل تھے وہ بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ تو اب ایک ہی شکل تھی، یا تو میں ان کو رول بیک بھی کروں جو اصطلاحات ایٹمک صلاحیت کے بارے میں آتی ہیں، اور پھر کیپ بھی کر دوں، اس سے آگے نہ بڑھے تاکہ میری معاش کا معاملہ چلتا رہے۔ لیکن یہ کہ میں نے پھر یہی طے کیا کہ اگرچہ کوئی چیز میرے پاس نہیں تھی ٹو فال بیک اپون جسے کہتے ہیں، نہ کوئی جائیداد سوائے ایک مکان کے، بہرحال میں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے پریکٹس چھوڑ دی۔ اس کے بعد بہرحال جو بھی کچھ سرمایہ تھا وہ میں کھا رہا تھا۔ تو بڑے بھائی سے اس وقت مجھے کچھ زیادہ شکایات تھیں، ہمارے ان کے درمیان جو ہے وہ کافی کشیدگی رہی۔ چھوٹے سے بھی اقتدار مرحوم سے بھی شروع میں کشیدگی تھی، تو میرے پاس میرے بھائیوں میں سے بھی اس وقت کوئی سپورٹر نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ سن 72 میں مرکزی انجمن خدام القرآن قائم ہو گئی۔ اس نے اپنا ایک آفس کے لیے جو ہے سمن آباد میں ایک مکان، بڑا مکان کرائے پر لے لیا۔ اس میں انہوں نے مجھے رہائش دے دی، وہ رہائش ان کی طرف سے تھی، اور اس کے ساتھ فیسلٹیز، بجلی وغیرہ، پانی کے بل جو ہیں، سوئی گیس، وہ بھی انجمن نے اپنے ذمہ لے لی کہ آپ ہمہ وقت کام کر رہے ہیں انجمن کے لیے۔ تو وہ جو میرا مکان تھا وہ کرائے پر دے دیا گیا، اس سے پھر میں اپنا گزارا کرتا رہا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد چھوٹے بھائی نے، عزیزم اقتدار احمد مرحوم نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر تو صرف بھائی ہونے کے ناطے تعاون کرنا چاہتے تو مجھے قبول نہیں ہے، اور اگر تمہیں میرے مشن سے دلچسپی ہے، اس میں حصہ لینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، سراخوں پر۔ ان کا میں مشن میں شریک ہوں، انجمن میں بھی شریک ہو گئے، اس میں مؤسسین میں، اس کے بعد کچھ عرصے بعد تنظیم قائم، اس میں بھی شریک ہو گئے۔ تو وہ مجھے کچھ سپورٹ کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی ایک فیکٹری تھی ملتان میں، اس میں میرے بھی حصہ ڈال دیا۔ میں نے کوئی پیمنٹ نہیں کی، بس اپنے طور پہ حصہ ڈال دیا، اس سے مجھے وہ کچھ ماہانہ دیتے رہے۔ لیکن جب تنظیم اسلامی قائم ہوئی تو میں نے اس کاروبار سے پھر اپنا تعلق جو ہے بالکل منقطع کرنا لازمی سمجھا۔ اس لیے ظاہر بات ہے کنسٹرکشن بزنس میں یا کسی بھی بزنس میں اکاؤنٹس وغیرہ کے معاملات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے، اور ٹیکس وغیرہ کے معاملات میں کوئی نہ کوئی جو ہے کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اب تنظیم کے امیر کی حیثیت سے یا داعی کی حیثیت سے میرا کسی ایسے کاروبار سے تعلق درست نہیں ہے۔ تو پھر میں نے جو انجمن کا مرکز بن گیا یہ قرآن اکیڈمی، تو میں یہاں منتقل ہو گیا، اور یہاں پر بھی مجھے وہ سہولتیں حاصل ہوئیں، مکان کرایہ، جو بجلی پانی گیس کے بل، ٹیلی فون، یہ ساری سہولتیں حاصل تھیں۔ باقی یہ کہ دال روٹی کا بندوبست اللہ کرتا رہا۔ پھر میں نے، لیکن انجمن یا تنظیم آپ کو کوئی پے کرتی رہی؟ انجمن سے کوئی ایک پیسہ میں نے نہیں لیا کیش میں، لیکن یہ جو سپورٹ تھی کہ میں ان کی پریمیسز میں رہتا تھا اور ان کی جو سہولیات ہیں وہ مجھے اویلیبل تھیں، تو یہ تو انجمن کا ہے۔ اور میرا جو بھی کیسٹ تھے، ویڈیوز تھے، میری کتابیں تھیں، وہ سب انجمن کی ملکیت تھی۔ اس میں سے کوئی ایک پیسے کی رائلٹی کبھی آج تک میں نے نہیں لی، تنظیم سے میں نے کبھی ایک پیسہ بھی نہیں لیا آج تک۔ بہرحال اس کے بعد پھر میں نے یہ کیا کہ وہ مکان جو ہے اپنا جو کرشن نگر میں تھا، جو میں نے خریدا تھا، وہ بیچ دیا۔ وہ میں نے لیا تھا 55,000 کا، مجھے مل گیا اس کے 6 لاکھ۔ تو اس سے پھر میں نے یہاں ایک پلاٹ بھی، جو برادر مقتدار احمد صاحب نے، جب پھر میں نے ان کی کمپنی چھوڑی تو جو میرے شیئرز تھے اس کے پیسے مجھے دے دیے، تو اس سے ایک پلاٹ خریدا میں نے یہاں، اور پلاٹ خرید کے اس کے چھوٹے سے 4 یہ کوارٹر بنا دیے ہیں اپنے 4 بیٹوں کے لیے۔
اور پھر یہ کہ اس کے بعد دال روٹی جو ہے وہ بیٹوں کے حوالے سے چلتی رہی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بہت سی گفتگو سے، خاص طور خواتین کے حوالے سے پردے کے معاملے میں بہت شدت پائی جاتی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو ہے یہ ہے کیونکہ دین کا حکم ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہماری بعض علاقائی روایات ہیں، مثلا پٹھانوں کے ہاں جو بہت مذہبی نہیں بھی ہوتے، ان کے ہاں بھی ہے کہ وہ پردہ کی جو عورتوں کے لیے پردہ کو بہت لازمی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو ہندوستان کے بعض علاقے ہیں، اور آپ بھی کیونکہ ہندوستان سے جیسا کہ آپ نے بتایا ہے مہاجر ہو کر ادھر آئے، تو کیا آپ کی پردے کی اتنا شدت سے اس کا قائل ہونا وہ دین کی بنیاد پر ہے، یا اس میں کچھ وہ آبائی جو ماحول تھا آپ کا ہندوستان میں جیسا تھا کہ اس کی وجہ سے آپ پردے کے اتنی شدت سے قائل ہیں؟ اس میں تو میں بالکل قطعیت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا سارا موقف خالص دین کی بنیاد پر ہے۔ البتہ اس میں دین کے ساتھ عقل عام جو ہے، کامن سینس، اس کا بھی اضافہ کر دیا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ورنہ یہ کہ جس علاقے میں میں پیدا ہوا رہا ہوں وہاں کوئی خاص پردہ نہیں تھا۔ ہاں وہاں ایک خاص طبقہ تھا شرفاء کا، ان کے ہاں پردہ ہوتا تھا، لیکن عوامی سطح پر تو پردہ نہیں تھا۔ پھر ہندوؤں میں کہاں پردہ تھا؟ سننے میں آتا ہے کہ راجپوتوں کے اندر کوئی پردہ ہوتا تھا، وہ بھی ان کے اونچے گھرانوں کے اندر، ورنہ پردہ تو نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ اصل میں ایک تو ہے قرآن مجید میں جو سورہ احزاب کی آیات ہیں، پھر سورہ نور کی آیات ہیں، ان سے جو بھی میں نے نتائج اخذ کیے ہیں وہ ہیں کہ جن کی بنا پر میرا اس پر شدت کے ساتھ جو ہے وہ موقف قائم ہے۔ اور اس میں کامن سینس کے حوالے سے یہ بات ہے کہ آج دنیا میں جس شخص کو سمجھا جاتا ہے کہ بابا آدم ہے ماڈرن سائیکالوجی کا، فرائیڈ کے نزدیک انسان کے اندر سب سے زیادہ پوٹنٹ موٹیو جو ہے وہ سیکس کا ہے۔ یہاں تک کہ وہ یہ کہتا ہے، ایڈیپس کمپلیکس جو اس کا ایک اصطلاح ہے، کہ باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھے تو یہ بھی سیکس ہے، اور اگر ماں محبت بھری نگاہ سے بیٹے کو دیکھے تو یہ بھی سیکس ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی یہ تو خیر بات جو ہے وہ بکواس کے درجے میں ہم سمجھیں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سیکس از اے ویری پورٹنٹ موٹیو۔ اچھا، اب جو جتنا پورٹنٹ موٹیو ہوتا ہے، آج اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو خاندان بنتے کیسے، چلتا کیسا، یہ کاروبار ہے دنیا کا کیسے بڑھتا؟ یا اولاد ہوتی ہے، اس کا بوجھ اٹھاتا ہے انسان، وہ تو اصل اس کا تو بنیادی جو ہے وہ تو یہی سیکشول اس کا انسٹنکٹ ہے۔ تو جو جتنا زوردار ہوگا اسے اتنی ہی زوردار لگام دینی پڑے گی، ورنہ وہ منہ زور گھوڑا جو ہے وہ تو بالکل جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا، مادر پدر آزاد ہو جائے گا۔ اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ میں 4 پردوں کا قائل ہوں، ایک کا نہیں۔ نمبر 1 سیگریگیشن، جو کہ پورے معاشرے میں گویا کہ پردہ ہوگا، عورتوں اور مردوں کا مخلوط معاشرہ نہیں، سیگریگیٹڈ سوسائٹی ہوگی۔ نمبر 2 عورت کی اصل جگہ اپنا گھر ہے، وہی اس کی ورکنگ پلیس ہے بنیادی طور پر۔ ہاں البتہ ضرورت سے باہر نکلے تو پھر وہ برقع ہو یا چادر ہو بڑی، جس سے کہ وہ اپنے چہرے کو بھی ڈھانپے، ایک حصے کو، صرف ایک آنکھ کھلی رہے۔ یہ دوسرا پردہ ہے۔ تیسرا پردہ ہے 4 دیواری۔ وہ یہ ہے کہ گھر ایسے بننے چاہیے، مردانہ علیحدہ زنانہ علیحدہ۔ کوئی گیسٹ آیا ہے وہ مردانے میں بیٹھے گا، اور جو کوئی رشتہ داروں میں سے بھی کوئی نامحرم آیا ہے وہ مردانے میں بیٹھے گا، وہ اندر نہیں جائے گا۔ البتہ یہ کہ اندر جو جائیں گے بھائی ہیں، جو بھی اندر خواتین ہیں، ان کے والد ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، جو بھی ان کو قرآن مجید نے جنہیں محرم قرار دیا وہ جائیں گے، نامحرم کوئی نہیں جائے گا۔ چوتھا پردہ ہے عورت کا لباس، جو نہ صرف یہ کہ پورے جسم کو کور کیے ہوئے ہو، بلکہ اس کے اندر 2 صفات اور درکار ہیں، کہ وہ موٹا ہو، باریک نہ ہو جس سے کہ جسم چھلک رہا ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ چست نہ ہو کہ جس سے جسم کے کوئی نقوش جو ہیں اور کرس جو ہے وہ نمایاں ہو جائیں۔ اور لباس میں ایک اضافی شے جو ہے وہ اوڑھنی ہے، کہ اس کے کا بکل جو ہے وہ سر کے اوپر بھی اوڑھی جائے، اور اس کا بکل جو ہے وہ اپنے سینے پر بھی مارا جائے، تاکہ بریسٹ کے لیے جو ہے وہ ایک ایڈیشنل کور ہو جائے۔ یہ 4 پردے ہیں جن کا میں شدت سے قائل ہوں۔ اس سے آگے معاملہ صرف یا شوہر کا ہے کہ جس کے لیے کوئی سطر نہیں ہے عورت کا، اور یا پھر یہ کہ حسب ضرورت کسی ڈاکٹر جو سرجن کا ہے۔ اگر یہ کہ کوئی عورت لیڈی سرجن مہیا نہیں ہے تو مرد بھی کر سکتا ہے، وہ ضرورت ہے، وہ ضرورت کے تحت ہے۔ تو میں اس کا قائل ہوں قرآن اور حدیث، اور جو ان آیات کے نزول کے بعد کی جو کیفیات احادیث نبویہ میں بیان ہوئی ہیں کہ فوراً اس کے بعد کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، تو میں اس کی بنا پر، اور تیسرے اپنے کامن سینس کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پر اس کا قائل ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ مذہب میں شدت پسندی کی بات آئی ہے،
تو آج کل ایک